بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 71 افراد انتقال کر گئے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی باکسر عامر خان کا کرتارپور راہداری کا دورہ۔ میرپور خاص اور عمر کوٹ میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ MNA ٹکٹ ہولڈر سہیل زمان شاہ کھگا کا ڈاکٹر عبدالجبار کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت۔ جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار میں عوام کو سستے داموں آٹا فراہم کرنے کا سلسلہ شروع۔ پارا چنار سمیت ضلع کرم میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ MNA ٹکٹ ہولڈر سہیل زمان شاہ کھگا کی محمد یوسف جاوید رحمانی سے سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تم سے ذرا صبر نہیں ہوتا کیا؟ کچھ ہی دن تو رہ گئے شادی۔ کیا کروں؟ وہ خوشبو، وہ رنگ، وہ ذائقہ۔ ذائقہ؟ چائے کا؟ تم چائے پینے کے لیے آئے ہو؟ ایکچولی وہ میں زیادہ باتیں مت کرو، اندر آؤ۔ یہیں ویٹ کروں گا، باہر مت آؤ۔ یہ لیں آپ کی چائے، اور یہ بھی لے جائیں، خود بنا کے پیتے رہنا۔ قمر چائے، رشتوں میں لائے چاہتوں کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ۔ ارے جلدی کرو، جلدی جلدی، یہ تو لیتے جاؤ۔ بابا انکل، وہ میں تو چائے پینے آیا تھا۔ دیکھا میری بیٹی کی چاہت کا کمال۔ یہ تمہاری بیٹی کا نہیں، قمر چائے کا کمال۔ کیونکہ چاہت سے بنتی ہے قمر چائے۔ بلیٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آج ملک میں کرونا وائرس سے مزید 71 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 2545 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 40,090 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2545 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 71 اموات بھی ہوئیں۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,080 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز 4,48,522 تک جا پہنچے ہیں، جن میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 42,851 ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 6.3% رہی، جبکہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 7,993 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک 3,96,591 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا سے سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جن کی تعداد 39 ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر سندھ میں 15، KP 13، اسلام آباد 3 اور کشمیر میں 1 ہلاکت ہوئی۔ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی باکسر عامر خان نے کرتارپور راہداری کا دورہ کیا۔ برطانوی نژاد باکسر عامر خان کی بھارت پر تنقید۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اقلیتوں کے خلاف اور بے گناہوں کے قتل میں ملوث ہے۔ بھارت ہمیشہ کشمیریوں اور اقلیتوں کے لیے مسائل پیدا کرتا رہا ہے، اور باکسر عامر خان نے سکھوں کے لیے کرتارپور آنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اور آپ کو مزید بتائیں کہ میرپور خاص اور عمر کوٹ میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں بھی کوئی کمی نہ آ سکی، جبکہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کے مقدمات بلدیاتی افسران پر درج ہونا شروع ہوئے تو آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم میں بھی تیزی آ گئی۔ صرف سول ہسپتال میرپور خاص میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے سے 45 سے زائد زخمی افراد کو لایا گیا، جبکہ عمر کوٹ سول ہسپتال میں روزانہ اوسطاً 12 زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم کے تحت گزشتہ چند روز کے دوران عمر کوٹ کے 7 UC سیکرٹریوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ غفلت کی دفعات کے تحت میرپور خاص ضلع میں بھی بلدیاتی افسران کے خلاف FIR درج کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
اس صورتحال کے بعد بلدیاتی حکام حرکت میں آ گئے ہیں اور آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب جہانیہ سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سہیل زمان شاہ کھگا کا ڈاکٹر عبدالجبار کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت۔ انشاءاللہ MNA 153 NA جہانیہ میاں سہیل زمان شاہ کھگا کا جہانیہ میں مختلف فوج شدگان حاجی اصغر گوندل کے والد محترم حاجی غلام محمد گوندل، MNA NA 153 جہانیہ میاں سہیل زمان شاہ کھگا کا جہانیہ میں مختلف فوج شدگان حاجی اصغر گوندل کے والد محترم حاجی غلام محمد گوندل، راؤ نعمان کے والد محترم محمد عبدالغفار کے بھائی محمد ذوالفقار اور طالب حسین چوہان کے بھائی ڈاکٹر عبدالجبار کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بابائے سیاست حاجی امین گجر ہمراہ عثمان شاہ کھگا، حسیب خالد جویا، حاجی نذیر احمد اور سیف علی موجود تھے۔ اور اب آپ کو جعفر آباد سے آگاہ کرتے چلیں کہ جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار میں عوام کو سستے داموں آٹا فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ محکمہ خوراک بلوچستان کی جانب سے آٹے کی فراہمی ضلعی انتظامیہ اور عاقب فلور ملز اوسطا محمد کی جانب سے 20 کلو کا تھیلا 970 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ آٹے کی خریداری کے لیے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اس سلسلے میں نائب تحصیلدار امداد حسین مری نے میڈیا کو بتایا کہ صوبائی وزیر خوراک بلوچستان سردار عبدالرحمان کھیتران کی کوششوں کی بدولت انتظامیہ ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی، جہاں عوام کو 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 970 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور اس آٹے کی ترسیل عاقب فلور ملز اوسطا محمد کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو سستے اور معیاری آٹے کی فراہمی جاری رکھیں گے تاکہ عوام اس رعایت سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر سومرہ اتحاد بلوچستان انفارمیشن سیکرٹری عامر علی سومرو، نذیر احمد سومرو، محمد قاسم قادری، عبداللطیف سومرو بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ارشاد علی۔ اور اب آپ کو جہانیہ سے اپڈیٹ کریں کہ جہانیہ میں MNA ٹکٹ ہولڈر سہیل زمان شاہ کھگا کی یوسف جاوید رحمانی سے سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ MNA NA 153 میاں سہیل زمان شاہ کھگا کی محمد یوسف جاوید رحمانی صدر رحمانی برادری جہانیہ کی رہائش گاہ آمد۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میاں سہیل زمان شاہ کھگا کے ہمراہ بابائے سیاست سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حاجی محمد امین گجر، عثمان شاہ کھگا، حسیب خالد جویا، حاجی نذیر احمد اور یوسف علی راجپوت تھے۔ اس موقع پر کاشف رحمانی، محمد وقار، یوسف قاسمی، محمد خالد، منیر احمد، ملک ثناء اللہ، مرزا صداقت مغل اور دیگر احباب موجود تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں پارا سنار کا۔ پارا سنار سمیت ضلع کرم میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا شدید احتجاج۔ پارا سنار میں وابڈا کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف تمام تنظیموں اور قبائل نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں سیاسی و سماجی رہنماؤں، تاجر برادری، طلبہ اور قبائلی مائدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور وابڈا کی جانب سے ظالمانہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ پارا چنار شہر سمیت ضلع بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں اور بار بار وعدوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ مینجمنٹ کے نام پر عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ نے وابڈا کے تمام مقامی آپریشنل سٹاف کو تبدیل کر دیا۔ جوہر ٹاؤن میں ڈولفن اسکواڈ کا ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ گن پوائنٹ پر شاپ رابری کرنے والے متحرک ڈکیت گینگ کے 2 ڈاکو گرفتار۔ ملزمان نے اکبر چوک گن پوائنٹ پر دکان پر واردات کی تھی۔ ڈاکوؤں کا مغل آئی ہسپتال کے قریب اسپیشل وزبلٹی ڈولفن پیٹرولنگ ٹیم سے آمنا سامنا۔ ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی رقم لاکھوں روپے مالیت کے 14 نئے موبائل فونز برآمد۔ ڈی ایس پی صدر ڈولفن شاہد رشید نے ملزمان کو چوکی ایل بلاک جوہر ٹاؤن کے حوالے کر دیا۔ سربراہ لاہور پولیس کی طرف سے ایس پی ڈولفن کو شاباش۔ سیکٹر انچارج اور ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا بھی اعلان۔ شہر بھر سے کرائم کے خاتمے کے لیے ڈولفن اسکواڈ مؤثر انداز میں اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ کا 15 کی کال پر ایکشن لائق تحسین ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی، جہاں گزشتہ شب نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر غلام مرتضیٰ نامی شخص سے اس کے گھر کے آگے سے موٹر سائیکل چھین لی۔ مزاحمت کرنے پر نامعلوم ڈاکوؤں نے غلام مرتضیٰ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں غلام مرتضیٰ شدید زخمی ہو گئے اور انہیں سول ہسپتال اوستا محمد منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے ارشاد علی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔